आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सहरी और इफ्तारी अजान से करें या वक्त से? सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक़ अजान से है या वक्त देखकर सहर व अफ्तार करना चाहिए? वक्त से इसका ताल्लुक़ है, अजान से नहीं है। अजानें बाज़ दफ़ा गलत हो जाती हैं। बाज़ अहले हदीस हज़रात ये करते हैं कि सूरज अभी आधा गुरूब होता है तो वह अजानें दे के सबका रोज़ा तोड़वा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो मैं नहीं कहता सारे अहले हदीस ऐसा करते, लेकिन इन अहले हदीस की खिदमत में गुजारिश है कि खुदारा आप अपना मसलक दूसरों पे थोपते क्यों हैं? अगर आपकी राय ये है कि आधा सूरज गुरूब होने पर इफ्तार जायज़ है तो आप कर लें, लेकिन आप अजान दे के सबके रोज़े तोड़वा देते हैं और अपनी राय सब पे मुसल्लत करते हैं, तो ये बहुत गलत है, ये बहुत ज़्यादती है। नहीं, आप इख्तलाफी आप एक मसला है तो उसमें अपनी राय ज़बरदस्ती ठोस क्यों रहे हैं आप दूसरे के ऊपर? बाज़ दफ़ा ऐसे हुए हैं वाक़यात कि किसी अहले हदीस की मस्जिद से अजान ही पहले हो गई, तो उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं हमारे मसलक में और ये हदीस की रोशनी में जायज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। हदीस से आपकी एक राय है, आपने हदीस की एक तशरीह की है, तो उस तशरीह की वजह से आपकी ये राय है ना, तो आप अपनी राय दूसरी की राय पे मत थोपें मत उसको। तो इसलिए अगर किसी ने अजान सुन के रोज़ा इफ्तार कर लिया और बाद में देखा कि टाइम अभी दाखिल नहीं हुआ था, तो उसका रोज़ा टूट गया, उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी। और अगर पता था उसको कि रोज़े का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ है, फिर भी उसने अजान सुन के रोज़ा तोड़ दिया, तो फिर कफ़ारा भी लाजिम होगा उसके ऊपर। तो इसलिए अजान के बजाय ना जो सहर इफ्तार के जो टाइम के जो जदवल मिलते हैं, नक्शे मिलते हैं, उनको देखा करें और उससे भी एहतियातन 2 मिनट बाद रोज़ा खोलें। ये जो हदीस में आता है कि जल्दी इफ्तार का हमें हुक्म है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जल्दी का मतलब यकीन तो हो कि सूरज गुरूब हो गया है। तो ये जो नक्शे हमें मिलते हैं जिनमें सूरज गुरूब होने का टाइम लिखा होता है, ये एहतियाती टाइम होता है, यकीनी नहीं होता, यानी 100% इस पर यकीन नहीं होता। लिहाजा इसमें कम से कम 2 मिनट की एहतियात लाजमी किया करें। मेरा ये मामूल है हमेशा से कि अगर सूरज गुरूब होने का टाइम 6:30 लिखा हुआ है तो मैं 6:32 पे इफ्तार करता हूँ। तो सहरी में भी बेहतर है कि 1 मिनट पहले बंद कर लें। तो इसलिए इसमें एहतियात के पहलू को पर अमल करना चाहिए। हाँ, अगर आपने कई बार तजर्बे के बाद देख लिया कि हमारी मस्जिद की अजान सही टाइम पे होती है, जो गुरूब आफ्ताब का टाइम लिखा है उससे 2 मिनट बाद होती है, तो फिर आप अजान पे इफ्तार कर लें। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ हमने मौज़िन को पाबंद बनाया हुआ है कि भाई जो गुरूब आफ्ताब का टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम है ना, उससे 2 मिनट के बाद आपने अजान देनी है, तो वो देते हैं। इस तरह फिर हमें इत्मीनान होता है कि अजान सही टाइम पे हो रही है, तो फिर आप अजान पे इफ्तार कर सकते हैं। सारा दिन मेहनत की है तो 1-2 मिनट में क्या जल्दबाजी करके क्या कर लेंगे भाई? क्यों अपने रोज़े को मशकूक बनाते हैं? सहरी के वक्त में इख्तिलाफ, आवाम क्या करे? सहरी के वक्त में इख्तिलाफ के बारे में रहनुमाई फरमाएं, आवाम इस इख्तिलाफ में क्या करे? जी हाँ, सहरी के वक्त में ये इख्तिलाफ है कि 18 डिग्री पे सहरी का वक्त ख़त्म होता है या 15 डिग्री जब सूरज आ जाता है। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रुदिहानवी रहमतुल्लाह अलैह रहिमहुल्लाह ताला फ़लकियात के बहुत एक्सपर्ट थे, माहिर थे। उनकी राय ये थी कि 15 डिग्री पे जब सूरज आता है तो सहरी का वक्त ख़त्म होता है, और वो आजकल जो नक्शे चल रहे हैं ना, उससे तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो टाइम शुरू होता है। लिहाजा अगर आम नक्शों में टाइम लिखा हुआ है कि जी 5:40 पर लिखा है सहरी का टाइम बंद हो रहा है, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने जो नक्शे छापे हैं उनके मुताबिक वो 5:40 के बजाय 5:50 या 55 होगा। 5:55 चल रहा है मेरा ख्याल है। तो ये 15 से 20 मिनट का इख्तलाफ इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन जब आप नॉर्वे या इन मुल्कों की तरफ जाते हैं, यूरोप की तरफ, तो ये टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इख्तलाफ का जो टाइम है। लेकिन दारुल उलूम कोरंगी और बिनोरी टाउन वगैरह की राय ये है कि 18 दर्जे पे जब सूरज होता है तो फिर सहरी का वक्त ख़त्म होता है, और उसके मुताबिक जो नक्शे आजकल छपे हुए हैं वो इसी के मुताबिक छपे हुए हैं, वो टाइम ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब ये इख्तलाफ है, तो इसमें अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सही कौल क्या है, तो सही कौल हमारी राय में मुफ्ती रशीद अहमद साहब का कौल सही है। वजह उसकी है कि वो मुशाहिदे पर मबनी है। आप न्यूट्रल हो के अगर मुशाहिदा करें, यानी नक्शों को दाएं तरफ रखें आप, और किसी से कुछ भी ना सुने आप, क्योंकि आप किसी को साथ लेके जाएंगे ना तो वो फिर आपको न्यूट्रल रहने नहीं देगा। किसी भी कौल वाले को ले जाएंगे वो न्यूट्रल नहीं रहने देगा आपको। आपने बिल्कुल न्यूट्रल होके आप चले जाएं किसी ऐसे गांव देहात में जहां मतला साफ हो, और आप देखें सुबह सादिक का टाइम खुद देखें। किसी बूढ़े को ले जाएं जो सुबह सादिक देख के बताता हो कि सुबह सादिक कब हो रही है और सुबह काजिब कब हो रही है, उसको ये इन इख्तलाफात का ना पता हो। बिल्कुल न्यूट्रल आदमी को आप लेके जाएं तो, और वो मशरिक की तरफ देखे, तो एक रोशनी पहले जो है वो ऐसे
لمبی امود میں آئے گی، یہ صبح کاذب کہلاتی ہے، جھوٹی صبح. اور پھر ایک روشنی ایسے امود میں پھیلنا شروع ہوگی جس کے بعد پھر روشنی ہی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. یہ ہے صبح صادق. تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے. تو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بالکل نیوٹرل ہو کے، تو پھر آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کب ہو رہا ہے. تو جو ٹائم ہے اس کو نوٹ کر لیں، تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ہوگا. یہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا ہے جو بالکل نیوٹرل ہیں، جو گاؤں دیہاتوں میں اختلاف جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے نا تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال اختلاف ہوتا ہے. دوسری طرف بھی علماء ہے تو ان کی ایک رائے ہے. تو جس آدمی میں تحقیق کی صلاحیت ہو، اس مسئلے میں تحقیق کر سکتا ہو، اور تحقیق ایسے ہی کرے گا کہ وہ نقشوں کو ایک طرف رکھے، جا کے مشاہدہ کرے، تو وہ تو مشاہدے پر عمل کرے اپنے. اور جس میں تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے تو ایک عامی آدمی پھر یہی کرتا ہے کہ بھائی جس طرف جمہور علماء ہیں ان کی رائے پر عمل کر لے، اور احتیاط والی رائے پر. احتیاط والی رائے یہ ہے کہ آپ سحری تو کر لیں دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق، سحری یعنی جلدی روزہ بند کر لیں آپ. اور فجر کی نماز آپ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق پڑھیں، یعنی 15 منٹ لیٹ پڑھیں آپ. تو اس میں آپ کی فجر کی نماز بھی بالاتفاق صحیح ہو جائے گی سب علماء کے نزدیک، اور روزہ بھی آپ کا سب علماء کے نزدیک ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ احتیاط والی رائے پر عوام عمل کرے. عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں. باقی میرا اپنا معمول اور جو مفتی رشید احمد صاحب کا معمول تھا، اور جامعۃ الرشید کے بہت سے جو ماہر فلکیات ہیں ان کا معمول یہی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق رکھتے ہیں، کیونکہ اس رائے پر ان کو 100% اطمینان ہے. لیکن بہرحال اختلافی مسئلوں میں انسان اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر عوام میں. تو میرا یہ معمول گھر کے اندر تو ہے، لیکن میں پبلک پلیسز میں مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر عمل نہیں کرتا. پبلک پلیسز میں کہیں بیٹھے ہوں یا کہیں رشتہ دار آئے ہوں، مہمان ہوں، تو پھر جس ٹائم پہ سب سحری بند کر رہے ہیں ہم بھی اسی ٹائم پہ بند کرتے ہیں، تاکہ خام خامے کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لوگوں کو اشکالات نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں دیر تک کھا رہا ہوں تو لوگ پوچھیں مفتی صاحب سحری کا وقت ختم ہو گیا، ابھی آپ 15 منٹ بعد کس خوشی میں کھا رہے ہو. ان کو کون سمجھائے گا؟ تو ایک لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں ایک اختلاف پیدا ہو. تو اس وقت ہم اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی دیر تک کھانا فرض تو ہے نہیں. تو میں اعتکاف میں بھی کبھی بیٹھا ہوں تو جس ٹائم پہ سارے اعتکاف والے جو دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اسی رائے پر عمل کرتے ہیں. البتہ نماز میں جلدی نہیں پڑھتا. اگر وہ پہلے ہو رہی ہے تو میں اپنی نماز میں بہرحال بعد نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دیر سے پڑھی جائے تاکہ بالاتفاق نماز ہماری صحیح ہو جائے. البتہ جب میں گھر میں روزہ رکھتا ہوں، سحری کرتا ہوں، تو چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے تو پھر میں انہی کے نقشے پر عمل کرتا ہوں. لیکن پبلک میں ایسا نہیں کرتا میں. اور آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں، اگر کسی کو مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہو بھی جائے تو عوام میں ایک نئی جنگ نہ چھیڑے. وہ یہ بہت غلط حرکت ہوتی ہے کہ آپ کی ایک رائے بن گئی اور آپ سب پہ اس کو زبردستی تھوپنا شروع کر دیں اور عوام میں ایک اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیں. عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس عالم پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کریں. تو اگر بنوری ٹاؤن دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو آخرت میں نجات کے لیے ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ بہرحال ایک ریلائبل ادارے ہیں اور ان کے بھی علماء اہل حق ہیں. تو اختلافی مسائل میں یہی ہے. اور بھی دیکھیں نا، امام شافعی کا کسی مسئلے میں اختلاف، امام حنیفہ ایک طرف، امام شافعی ایک طرف. تو جو ان اختلافی مسائل میں کرتے ہیں یہاں بھی وہی کر لینا چاہیے کہ آپ کو جس رائے پر اعتماد و عمل کریں، دوسرے پر نکیر نہ کریں، آپ اس کو برا بلا نہ کہیں. تو سب سے بہتر عوام کے لیے احتیاط والی رائے ہے کہ سحری دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق بند کریں اور نماز مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق پڑھیں. اچھا، یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی جو رائے ہے یہ ان کی اکیلے کی نہیں ہے. دنیا میں اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں جو اسی رائے کے قائل ہیں. اور موبائل میں اپلیکیشن میں بھی ایسا ہے کہ آپ جب نارتھ امریکہ کے ادارے کی جو تحقیق ہے صبح صادق کی، وہ جب اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے والی رائے ہی کو وہاں کے سائنٹسٹ فالو کرتے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو فلکیات کے ماہر ہیں، وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اس بارے میں صحیح قرار دیتے ہیں. بہرحال اختلاف ہے تو احتیاط پر عمل کریں، زیادہ بہتر ہے. سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے، سحری میں جو مرضی کھائیں، کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں،
تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے, اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا, اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے, غنودگی, تو بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے. اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں. تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں, جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں. میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں, اسلام کی بات نہیں کر رہا میں, ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے. تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے, اس سے وہ غنودگی نہیں آتی, اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے, بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں, وائٹامنز ہوتے ہیں, تو اور سنت بھی ہے. تو کھجور کا ایسا, پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا, اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ. تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی, ذرا اچھی طرح کھا لو, اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا, اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے, راحت بھی ملتی ہے, طاقت بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا. تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ, وہ گھر والے بھوکے ہیں. تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں, بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ. تو اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں, بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں. باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے, سحری میں بھی کھجور کھا لیں, پھل کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں, ڈاکٹر بتائے گا آپ کو, میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں. جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں. جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا, پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ. کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا, تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کدھر کو جا رہا ہے. رمضان میں یہ حال ہے, اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے. تو باقی ڈاکٹر بتائے گا, حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا.